بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ ایک کیلا ضرور کھلائیں، ان کی ہڈیوں میں مضبوطی ہو جائے گی۔ زیادہ بیوقوف اور سمجھدار میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ میڈیکل ریسرچ کے مطابق بالغ ہونے کے بعد جن بچوں کی شادی نہیں ہوتی ان میں ڈپریشن، سٹریس، بلڈ پریشر، چہرے پر چھائیاں، نیند کی کمی جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد انڈے ہرگز نہ کھائیں، اس سے جسم میں الرجی پیدا ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جوڑ کمزور بھی ہوتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت چند بادام صبح نہار منہ کھا لو، عمر بھر بدن توانا رہے گا، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا اور نظر تیز رہے گی۔ گنڈیریاں چوسنے سے مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ جن عورتوں کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں، ایسی عورتیں روزانہ آدھا گھنٹہ واک کیا کریں۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہوں، اس گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کر دیں۔ ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے قبل چائے پینا آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے۔ چائے رات کو پیٹ کا درد اور بدہضمی کا باعث بنتی ہے۔ غیر ضروری بالوں پر بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ کالی مرچیں پیس کر صحن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جس گھر میں مصیبتیں پریشانیاں زیادہ آنے لگیں وہ بکری پال لیا کریں۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہو جائیں وہاں کالا جادو اثر کرتا ہے۔ چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگ جائے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگا دو، چہرہ دوبارہ سفید ہونے لگ جائے گا۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ پینا بے حد مفید ہے۔ مرچوں کی جلن ہاتھ سے دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں۔ اخروٹ کھاؤ، سانس کا مرض نہیں ہوگا۔ وہم کی بیماری ہو تو سجدہ لمبا کیا کرو۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ ناشتے کے اندر زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ پسینہ آتا ہو تو خربوزہ زیادہ کھا لیں۔ گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے۔ گنے کا رس پینے سے بدن کی کمزوری دور ہوگی اور بدن صحت مند ہو جاتا ہے۔ اگر آنتوں کے زخم ہو تو بیر کا استعمال بے حد مفید ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی جائیں، بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ فالج کے مریض روزانہ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ پی لیں۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو ہمیشہ اپنا معدہ ٹھیک رکھنا ہے وہ دوا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ سورج مکھی کے بیج پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہے۔ رات کو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چوس لیا کرو، انشاءاللہ بدہضمی کبھی نہیں ہوگی۔ یہ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا معدے کی کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کچی روٹی اور کچے پھل کھانے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھاؤ، بہت کم بیماریوں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ سونے سے قبل اسپاگول کا استعمال یا نیم گرم پانی پینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ غریب ہیں تو یاد رکھیں آپ کی ایک فیملی ہے جس کو آپ نے پالنا ہے، نہ کہ سوسائٹی جس کو آپ نے متاثر کرنا ہے۔ جسم کی چربی کو پگھلانا ہے تو کچی ہری سبزیاں دوپہر کے کھانے کے ساتھ کھایا کرو۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے بدہضمی ہو جائے
تو اجوائن پھانک لینے سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ زور لگا کر پاخانہ کرنے سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ محنت مزدوری کرنے والے انسان کو شکرکندی لازمی استعمال کرنی چاہیے، مگر شکرکندی کھانے کے بعد کوئی بھی مشروبات نہیں پینا چاہیے۔ جو عورتیں کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہیں ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی ہوتی ہے۔ شام کے وقت آلو کا استعمال نہ ہی کریں تو اچھا ہے، اس سے بواسیر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جن چھوٹے بچوں کو گیس کی پرابلم ہو جائے وہ اسی وجہ سے بہت روتے ہیں، تو ایسے میں بچے کو ناف میں اور پیٹ پر تیل کی مالش کر دیا کریں، آپ سکون محسوس کریں گے۔ موٹی عورتیں اپنی ناف میں لیموں کا قطرہ ڈال دیں، چند دنوں میں وزن میں کمی محسوس ہونے لگے گی۔ سونے سے قبل چائے کا استعمال بالکل ترک کر دیں، یہ دماغ کو کمزور کرتی ہے اور آپ کی نیند میں خلل پیدا کرتی ہے۔ حمل جلدی ٹھہرانا ہے تو اسپغول میں بادام ملا کر کھایا کریں، اس سے حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ حاملہ عورتیں مکھن لازمی استعمال کریں، حمل میں تکلیف کم ہوگی اور بچہ بآسانی پیدا ہوگا۔ اگر آپ اپنے گردے ہمیشہ سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ رات کو پیشاب کر کے سوئیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے لقوہ ہوتا ہے، کھانے کے بعد نہانے سے گریز کریں۔ رات کو سوتے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کر کے سوئیں، آپ کے پٹھے بہت مضبوط ہو جائیں گے۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے آپ کے چہرے پر وقت سے پہلے ہی جھریاں آ جائیں گی۔ کچی ہری مرچیں آپ کے جسم کی چربی کو پگھلاتی ہیں، ان کے استعمال سے وزن بہت تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ چائے پینے کی عادت کم سے کم کر دیں کیونکہ یہ وزن میں اضافے کا باعث بھی بن سکتی ہے، اس سے جوڑوں کے درد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ چائے کے زیادہ استعمال سے گیس کی پرابلم بھی ہو جاتی ہے۔ سر درد اور خشک موسم میں روزانہ رات کو سوتے وقت یا صبح نہار منہ اگر دودھ میں 4 کھجوریں پکا کر روزانہ گرم پیا جائے، اس سے جسم ٹھنڈ سے محفوظ رہے گا۔ کھانا بناتے وقت درود شریف کا ورد کیا کریں، آپ کے کھانے کا ذائقہ لذیذ ہو جائے گا اور کھانے میں برکت ہوگی۔ مولی کو رات کے وقت کھانے سے سخت گریز کرو کیونکہ اس کو ہضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ گرم دودھ پینے کے بعد پانی نہ استعمال کریں ورنہ کھانسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ وزن کم ہے تو سونے سے قبل 1 کپ گرین ٹی کا پی جائیں، دن میں 5 مرتبہ سیڑھیاں چڑھا کریں۔ رات کا کھانا مغرب کے فوری بعد کھا لیں۔ ادرک کا عرق چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ دائیں ہاتھ پر خارش کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ لیموں کا چھلکا چبا لینے سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ ابلے آلو پر کالا نمک چھڑک کر کھا لینے سے طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ گلاب کا پھول سونگھ کر اپنے سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کو بہترین پرسکون نیند آئے گی۔ سونے سے قبل کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالو، اس سے جب آنکھیں تھکیں گی تو آپ کو بہت زیادہ اچھی نیند آئے گی۔ جو عورتیں روزانہ میتھی دانے کا استعمال قہوے کے ساتھ کرتی ہیں وہ دیر تک جوان نظر آتی ہیں۔ اس کا استعمال تا دیر تندرست رکھتا ہے۔ کھانے کے بعد سونف کا دانہ چبا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ کیوی کے پھل کو کھانے کے بعد بکری کا دودھ پینے سے ہڈیاں پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گی۔ پیاز کے رس میں گڑ کا ٹکڑا ڈال کر کھانے سے قد بڑھ جاتا ہے۔ روٹی پر گھی لگا کر کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ جس شخص پر جادو ٹونا اثر کر جائے اس تکیے کے نیچے نمک رکھ دو، اثر ختم ہو جائے گا۔
گھر میں خرگوش پالنے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی، شوگر ہو بھی جائے تو نارمل ہو جاتی ہے، زیرہ نظام انہضام کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں وہ جلدی رو دیتے ہیں اور زیادہ ہنستے ہیں۔ روز نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو پودینے کا پانی روزانہ پی لیا کرو۔ آٹے میں دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں نہیں آئیں گی۔ گنے کا استعمال دل کی بیماریوں کو روکتا ہے، اسکن موئسچرائزر کرتا ہے۔ کیلا رات کے وقت نہیں کھانا چاہیے، اس کا بہترین وقت دن کا ہوتا ہے۔ سورہ رحمان روزانہ سنا کرو، اس سے کینسر جیسی موذی بیماری سے بچے رہو گے اور آپ کے رزق میں بے پناہ برکت ہو جائے گی۔ سر پر دانے نکلنے لگے تو یہ دماغی کمزوری ہونے کی نشانی ہے۔ زیادہ سونے سے موٹاپا جلدی گھیر لیتا ہے۔ بدن پر روزانہ سوئیاں چبھنا جادو کی علامت ہے۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ رات کے وقت جلدی سلا دیا کریں۔ بچوں کی دماغی گروتھ رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ سردی میں مالٹے کا باقاعدگی سے استعمال رنگ کو گورا کرتا ہے۔ مرغی کے پنجے پکا کر کھانے سے فالج کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اگر سردی کا بخار ہو تو ابلے ہوئے انڈے پر شہد لگا کر کھاؤ۔ نیم گرم دودھ میں روز 1 چمچ دیسی گھی کا ڈال کر پینے سے کمر درد کبھی نہیں ہوتا۔ اگر پیشاب کھل کر نہ آتا ہو تو نہار منہ 1 مالٹا کھا لیا کرو۔ صبح کے وقت جھاڑو لگانے سے مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر زکام کی وجہ سے ناک بند ہو گیا ہو تو سوئیاں پکا کر ان کی گرم بھاپ لینے سے ناک کھل جاتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ گھی والی روٹی کھانے سے روٹی جلدی ہضم نہیں ہوتی۔ مچھلی پکانے سے 1 گھنٹے پہلے اگر نمک اور لیموں کا رس لگا کر رکھ دیں تو مچھلی کی بو ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو پتی کے بنا دودھ پلائیں۔ پتی والا دودھ پلانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ پانی میں نمک ڈال کر پینے سے قبض کھل جاتی ہے۔ لال مرچ جوڑوں کے درد کے لیے بہترین دوا ہے۔ سوکھی کھانسی ہو تو شلجم کھانے سے آرام آتا ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں کیلشیم کی کمی ہو تو سفید تل کھایا کریں۔ دل کی بیماری سے حفاظت کے لیے دہی ضرور کھا لیا کریں۔ کولیسٹرول لیول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترا کھا لیں۔ آسٹریلین گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آپ کینسر جیسی موذی مرض سے بچ سکتے ہیں۔ مسلسل جو لوگ قبض کا شکار رہتے ہیں ان لوگوں کے گردے جلدی فیل ہو سکتے ہیں۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں خارش نہیں ہوتی۔ نہار منہ بھنی ہوئی سونف کھانے سے وزن اور پیٹ دنوں میں کم ہو جائے گا۔ بہت جلدی وزن کم ہوتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار مچھلی کھانے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ چہرے کو چمکانا ہے تو صابن بہت کم لگائیں بلکہ روزانہ اٹھنے کے بعد چہرے کو سادہ پانی سے دھوئیں۔ مچھر کے کاٹنے سے خارش ہو جائے تو متاثرہ جگہ پر کپڑوں والا صابن لگائیں۔ بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہو تو ایلو ویرا کا پانی پیاز کے رس میں ملا کر بالوں میں لگاؤ۔ چھوٹے بچوں کو سردی ہو جائے تو انڈے کی زردی بچوں کو کھلا دو، بچے ٹھنڈ سے محفوظ رہیں گے۔ ناک سے پانی بہتا ہو تو اجوائن کی دھونی لو۔ چہرے کے دانے اور داغ نہ جاتے ہوں تو روزانہ
2 سے 3 کھیرے کھایا کریں۔ روزانہ کلونجی کا استعمال کرنے سے سفید بال بھی کالے ہو جاتے ہیں اور بال گھنے ہوتے ہیں۔ چہرے کا رنگ گورا اور چمکدار کرنے کے لیے دہی میں ہلدی مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے کے گھر جا کر زیادہ خوش رہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ماحول کی تبدیلی، ذہن کا مصروف ہو جانا۔ جو اور مکئی کا آٹا ملا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ ساگ پکانے سے قبل اگر اسے کھولتے پانی میں ابال لیا جائے تو اس کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ اپنے روزمرہ کے کھانوں میں سلاد، گاجر اور مولی کا استعمال بڑھا دیں، کیونکہ ان کے کھانے سے آپ کی نظر اور معدہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ اخروٹ دماغ سے مشابہ ہوتا ہے، اس لیے اخروٹ کھانے سے آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک ملا کر کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تیز گرم چائے کا گھونٹ پینے سے یا گرم چیز کھانے سے زبان جل جاتی ہے۔ اس کی جلن کم کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں یا تھوڑی مقدار میں ٹھنڈا دودھ پئیں۔ اگر دودھ تھوڑی دیر کے لیے منہ میں روک دیا جائے تو اور بھی فائدہ ہوگا۔ گڑ والی چائے پینے سے سردی کم لگتی ہے۔ جو بچہ مٹی کھاتا ہو اسے نہار منہ دہی کی ملائی چٹایا کرو، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ بھنڈی پکاتے وقت اگر اس میں آدھا لیموں نچوڑ دیں تو بھنڈی کی لیس ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ ابالتے وقت اگر اس میں ایک چھوٹی الائچی ڈال دیں تو دودھ جلدی خراب نہیں ہوتا۔ ٹانگوں میں اور جسم میں درد ہو تو گرم پانی سے غسل کریں، یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ موچ آنے کی صورت میں برف کی مالش کریں، موچ میں جلدی آرام آ جاتا ہے۔ لٹکی ہوئی جلد اور جھریوں کے لیے انار بہت مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ زیادہ اداس رہتا ہے۔ سنگھاڑا مردانہ کمزوری میں بہت مفید ہے۔ تازہ ٹماٹروں کو زیادہ استعمال کرو، لیکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کریں۔ چنے اور جو کے آٹے کی روٹی پکا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ زیادہ پیاز کے استعمال سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ سکتی ہیں۔ کھانے کی فوری بعد نہانے سے فالج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناک کی بدبو دور کرنے کے لیے چٹکی بھر پھٹکڑی تھوڑے سے پانی میں حل کر کے ناک میں ڈال دیں، ناک سے بدبو نہیں آئے گی۔ شوگر کے مریض لوگ جو کے آٹے کی روٹی یا جو کے دلیے سے ناشتہ کرنے کی عادت بنا لیں، اس سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ سر کی خشکی دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا سر پر ملیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو پودینے کے پتے چبایا کریں۔ زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے دانت کمزور ہوتے ہیں۔ سائیکل چلاؤ، ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر کھانے سے قبل شہد میں تھوڑی سی دار چینی ملا کر کھا لی جائے تو کھانسی رک جاتی ہے، گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کریں، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنے پر مسل دو، پاؤں کا درد ختم ہو جائے گا اور اس سے گھٹنے کا درد بھی ختم ہوتا ہے۔ جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہرنیا کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائیں تو کھڑے ہو کر ٹانگوں کو حرکت دیں تاکہ خون کی گردش دوبارہ بحال ہو جائے۔ ماش کی دال کھانے سے جسم پر پڑنے والے سفید داغ غائب ہو جاتے ہیں۔ چکنی جلد کی پرابلم ہو تو کیلے کا استعمال زیادہ کرو۔ اگر چہرے پر چھائیاں ہوں تو ابلے ہوئے چقندر کھاؤ
اور زیادہ سے زیادہ پانی پیو۔ سر میں جوئیں پڑنا شروع ہو جائیں تو سر میں سرسوں کے تیل میں ہلدی شامل کر کے سر پر لگاؤ، جوئیں فوراً ختم ہو جاتی ہیں۔ جب وضو کرنا مشکل لگے تو یہ سوچ لیا کرو کہ میں اپنے گناہوں کو دھونے جا رہا ہوں۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو اس کو مسلسل اونٹنی کا دودھ پلاتے رہو، شوگر دور ہو جاتی ہے اور جلدی آرام آ جاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ اگر حاملہ خواتین پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ دسترخواں پر بیٹھو تو بائیں ہاتھ کو قابو میں رکھو۔ اگر کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہ کو قابو میں رکھو۔ کسی مجلس میں اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ خشک کھانسی اگر رات کو سونے نہ دے تو صبح شام ایک چائے کا چمچ 6 دانے کالی مرچیں ملا کر کھا لیں، انشاءاللہ کھانسی میں آرام اور سکون ملے گا۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ کم سونا آپ کی عمر میں کمی لاتا ہے۔ اگر دانتوں پر سخت میل جم گئی ہو تو ککر کا کوئلہ لے کر دانتوں پر ملیں، پھر اچھی طرح دھوئیں۔ پالک آنکھوں کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کریں اور انار کے چھلکے ابال کر پی لیں، وزن کم ہوگا۔ سر پر اگر سامنے کی جانب سے سفید بال ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خوش نصیبی اور برکتی کی علامت ہے۔ دائیں اور بائیں سے سفید ہونا یہ سخاوت کی نشانی ہے، اور پیچھے کی جانب سے سفید ہونا شروع ہو جائے تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ کھانے کی فوری بعد سونے سے اچھا ہے کہ بھوکا سو جاؤ، کیونکہ بھوکا سو جانا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ 1 گلاس پانی کا پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ نیند میں خراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے قطرے ناک میں ڈالو، زندگی بھر خراٹے نہیں آئیں گے۔ جس کی آواز بیٹھ جائے تو وہ سونف کے دانے چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینے والے کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ چست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ابلا ہوا انڈا ضرور کھائیں۔ چاولوں کے بعد دودھ ہرگز نہ پئیں۔ بچوں کو چائے ہرگز نہ پینے دیں، ورنہ چھوٹی ہی عمر میں شوگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں سے شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی؟ اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہوتا ہے اور آپ کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بدہضمی کے مسئلے میں ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پینے سے فوری بدہضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ ہر جمعے کو ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن ضرور صاف کریں۔ جمعے والے دن ناخن صاف کرنے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جھوٹ کثرت سے بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور کھا لیں۔ زکام کا مرض دور کرنا چاہتے ہو تو گنے کے رس میں لیموں شامل کر کے پی جائیں۔ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا چاہتے ہو تو آلو بخارے کا جوس پی لیا کریں۔ شام کے کھانے کے بعد دانتوں کے درد کی پرابلم ہو سکتی ہے، اس لیے ہر کھانے کے بعد ککر کی مسواک کر لیا کریں۔ لال ٹماٹر کھانے سے لیکوریا کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ تیز نمک کھانا پسند کرتے ہیں ان کو خارش کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ سر پر دانوں کا نکلنا دماغ کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر سونے سے رات کو برے خواب نہیں آئیں گے۔ آیت الکرسی پڑھو، اس سے بھولنے کی بیماری دور ہو جائے گی اور آپ پریشانی اور مصیبتوں سے
دور رہو گے۔ کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لہسن کا ایک دانہ رکھ کر سو جاؤ، صبح کو درد غائب ہو جائے گا۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا لگا کر سو جایا کرو، چہرے کی ساری جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لینے سے 100 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ میتھی دانے کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ عورت وزن کم کرنا چاہتی ہیں، ہمیشہ دبلی پتلی نظر آنا چاہتی ہیں تو ادرک پسا ہوا آدھا چمچ، گرین ٹی 1 چائے کا چمچ، شہد 1 چائے کا چمچ، پانی 1.5 کپ۔ کسی برتن میں پانی ڈال کر ادرک اور گرین ٹی ڈال کر چولہے پر رکھ دیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے اس میں شہد ڈال کر مکس کر کے نیم گرم پی جائیں۔ وزن میں بے تحاشا کمی آئے گی۔ صبح شام پینے سے ہفتے میں آپ زبردست وزن میں کمی محسوس کریں گے اور اسمارٹ ہوتے جائیں گے۔ زخم کی سوجن دور کرنی ہے تو پیاز کو جلا لیں، اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں، جلدی زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں اور سر کی جلد کو قوت اور غذائیت ملتی ہے۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو تو وہ آلو کے پانی میں اسپغول ملا کر روزانہ نہار منہ پی لیا کریں۔ مچھلی کھانے سے آپ کے سر کے بال کالے رہیں گے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔